الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہماری نشریات رحمت رمضان، اور اس کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ قرآن کی دنیا۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہم سب کے بہت ہی پیارے کمال کی گفتگو فرماتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی بخیر آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم احسان۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب تشریف فرما ہے اور آپ کی موجودگی کا آج بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ یوں کہیے کہ بھائی ہماری زندگی کا مرکز ہے، محور ہے یہ جو عنوان ہے۔ اللہ اکبر! اب آپ کہیں گے کہ اتنا اہم ترین ٹاپک ہے تو پھر تو بڑا مزہ آنے والا ہے۔ خدا کی قسم بہت مزہ آئے گا، میرا وجدان یہ کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ قرآن پاک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے۔ اللہ اکبر! بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہاں ہے۔ میں نے کہا بھائی سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے۔ پڑھنے والا ہو تو اس کو نظر آتا ہے۔ تعصب کا چشمہ اتار کے آپ کو قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا شان ہے، کیا بلندیاں عطا فرمائی، اور کس طرح محبوب کی شان و عظمت کے چرچے بیان کیے ہیں۔ تو آج مفتی صاحب تشریف فرما ہے، تو آئیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور مفتی صاحب سے سنتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کس طرح چرچے بیان فرمائے ہیں۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حافظ صاحب، آپ نے بہت کمال کی گفتگو آج چھیڑی ہے، اور آپ نے دوران گفتگو یہ فرمایا کہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ جی، بلکہ میں یہاں روک کر کے کہوں گا کہ پوری روئے زمین پر بسنے والے ہر مومن کا یہ فیوریٹ ٹاپک ہونا ہی ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، بے شک! اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں۔ ہاں ہاں، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر، ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ایمان والوں کا ذکر میں کر رہا ہوں، اور جس کے دل میں نفاق ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کفر ہے، اس سے ہماری گفتگو کا کوئی سروکار نہیں۔ جو مومن ہے وہ ان کے چرچے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کا ایسا اثر ہر مومن پر ہے کہ آج بھی میں اپنی تقریروں میں تو یہ کہتا بھی ہوں کہ میں یوں ہی اگر کسی تقریر میں کہہ دوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ انگوٹھوں کو اٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں کو یہ کرنے کا حکم کون دیتا ہے؟ ہم نے تو تقریر میں پہلے سے یہ نہیں کہا، تمہاری فیلڈ نہیں بنائی، میں یہ کہوں گا تو تم یوں کہو گے، یا حضور کا نام بھی لے لیا تو زبانوں پر صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کا تعلق کتنا زیادہ اس شخصیت سے ہے کہ آپ کثرت سے ان کا ذکر سننا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تمہاری طبیعت یہ چاہتی ہے، واہ واہ واہ، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی اس عنوان پر کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل قرآن پاک میں، اور آپ کے چرچے قرآن پاک میں۔ بلکہ میں گفتگو کو یوں شروع کرتا ہوں، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ کیا بات ہے، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ علامہ نظمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، تو عشق کی نگاہ سے دیکھنے والے کو قرآن پاک جگہ جگہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں نظر آئے گا۔ آیات بینات اس کو کھل کر کے نظر آئیں گی کہ اپنے محبوب کے چرچے اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے بیان کیے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جس کو کوڑ کی بیماری ہو، اور جس کے آنکھوں پر ایسا پٹا پڑا ہوا ہو یا پٹی پڑی ہوئی ہو، تو اسے کچھ نظر نہیں آئے۔ دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے، کیا دیکھے، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ واہ واہ۔ بہرحال اب قرآن پاک میں ہم جب چلتے ہیں تو اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو بیان فرمایا، ایک خصوصیت دیکھیں، کئی نبیوں کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ
جنت میں ٹھہرو آپ اور آپ کی بیوی. ہوں یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے. ہوں نبیوں کو پکارا جا رہا نا. یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لو. یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت. یہ نبیوں کا خطاب ہے، ہوں لیکن پورے قرآن میں یا محمد کہیں نہیں کہا گیا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. یا محمد اس طرح سے پکارا نہیں گیا، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب پکارا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، سبحان یا اللہ. ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، یہ ساری باتیں ہیں. واہ واہ. اسی لیے یہاں بات یاد آتی ہے اقبال کی، کتنے بہترین انداز میں کہا ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. اس کی وجہ کیا ہے اس کو بیان کرنے کی؟ جیسے کہ حدیث میں ملتا ہے نا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جی. تو حدیث جابر میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح کو پیدا کیا، اور ایک حدیث میں ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. تو قلم پہلے ہوا، یہ لوح پہلے پیدا کی گئی، یا حضور کا نور؟ تو اقبال کی یہ بات پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے لوح بھی تو قلم بھی تو، واہ واہ واہ. تیرا وجود الکتاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچوں کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو ایک ایک بات میں آپ کے سامنے لے کر کے آتا ہوں. ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ بڑا ہی مزیدار واقعہ ملتا ہے تاریخ میں کہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ بغداد میں ایک مصور آیا تھا، آرٹسٹ، کمال کا مصور تھا، فنکار تھا. اور اس کا کمال یہ تھا کہ لوگ اس کے پاس جا کر آرڈر دے کر تصویریں بنواتے، یعنی جیسے کہا جاتا ویسے وہ تصویر بناتا. تو لوگ اپنے محبوباؤں کی، اپنے معشوقاؤں کی تصویریں بنا رہے تھے کہ اس کا چہرہ ایسا، اس کی آنکھیں ایسی، اس کی ناک ایسی، اس کے لب ایسے. تو لوگ جو ڈائریکشن دیتے اس پر وہ کمال کی تصویر بنا کر دیتا، یہ اس کا کمال تھا. تو جب یہ خبر پھیلی تو سنا کہ جنید بغدادی بھی وہاں پہنچ گئے. ان کا کیا تعلق ہے اس دنیا دار سے؟ صحیح. لیکن جب آپ کی باری آئی تو مصور دیکھ کر گھبرا گیا، کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا سنا ہے تو کمال کی تصویریں بناتا ہے، لوگوں سے ان سے ان کے محبوباؤں کے حلیے اور ان کے قد و قامت سن کر کے تو بنا دیتا ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کی ایک تصویر بنا دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے بتائیے آپ. تو جنید بغدادی کہنے لگے میرے محبوب کے چہرے اور اس کے رخسار ایسے تھے، پورا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتانے لگے. جنید بغدادی، ان کے لبھائے پاک گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح، ان کے آنکھیں بڑی بڑی اس طرح کی خوبصورت، اور پیشانی اونچی چوڑی، ساری جب بیان کرنے لگے تو مصور نے کہا رکو یہ تصویر میرے پاس رکھیے. تو جنید بغدادی نے کہا دکھا دو. تو مصور گیا اور پورا قرآن لا کر رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان کہا اللہ. کہ اے جنید بغدادی، کیا اس سے بہتر کوئی تصویر تمہارے محبوب کی ہے؟ اللہ اکبر. اس سے بہتر کوئی تصویر ہے کہ جب اس محبوب کا چہرہ دیکھنا ہو تو پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجی. سبحان اللہ. اس محبوب کی زلفیں دیکھنا ہو تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشی. رات کی قسم جو یاد فرمائی گئی ہے وہ محبوب کی زلفوں کی تاریکیاں اس میں بیان کی گئی ہیں. محبوب کا سینہ کیسا ہے؟ الم نشرح لک صدرک. واہ واہ. محبوب کی آنکھیں کیسی ہیں؟ ما زاغ البصر وما طغى. محبوب کے ہاتھ کیسے ہیں؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. واہ واہ. محبوب کے قدم کیسے ہیں؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. سبحان اللہ. محبوب کا ذکر کیسا ہے؟ ورفعنا لك ذکرک. واہ واہ. تو قرآن پاک نے تو محبوب کے پورے قد و قامت کا ذکر کیا ہے. تو یہاں پر پھر بھی میں کہنا چاہوں گا یہ عشق والوں کی بولی ہے. جیسی چیز آپ ڈھونڈیں گے قرآن پاک میں ویسی موتیاں اس کو ملیں گی. پھر میں وہی بات دہراؤں گا، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. قرآن پاک میں
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمال کے چرچے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو یہاں پر بات بتاؤں کہ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اور ان کے ناموس کے لیے کیسی باتیں بیان فرمائے قرآن میں، جانتے ہیں؟ 3 مثالیں میں دیتا ہوں آپ کو، 3 مثالیں۔ کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹوں کا انتقال ہوا، آپ کے جو نرینہ اولاد تھی وہ 3 تھے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم۔ اخیر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو کفار مکہ مشرکین نے یہ مذاق میں کہا کہ محمد کی اب نسل ختم ہو گئی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ اقطاع النسل ہے، یعنی کٹی ہوئی نسل۔ تو یہ بات محبوب کے سینے پر گراں گزری۔ اللہ، تو رب تبارک و تعالی اس چیز کو قرآن پاک میں کیسے فرماتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محبوب، آپ کو رب تعالیٰ نے خیر کثیر عطا کیا ہے، آپ اٹھیں، رب کی عبادت کریں، قربانی کریں۔ آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ رب کا جواب دیکھ رہے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات یہ ہے۔ محبوب کے چرچے ایسے، اور دشمن کٹی ہوئی نسل کا ایسا ہے کہ جس نے کہا تھا حضور کو کٹی ہوئی نسل کا، مجھے ڈھونڈ کر دکھائیں دنیا میں اس کی اولاد کہاں ہے۔ اور رسول پاک کو اس نے تانا دیا تھا، آج ہر علاقے میں جائیں سادات کی خوشبو محسوس کریں۔ سبحان اللہ، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پوری دنیا میں ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چرچے میں جس نے بھی سیند لگانے کی کوشش کی، ایسا جواب قرآن میں فرمایا۔ ابو لہب نے کہا تھا نا، تبن لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا تم نے اس لیے ہم کو یہاں جمع کیا تھا جب دعوت دین آپ نے شروع فرمائی؟ تو یہ جملہ حضور کو پہلی مرتبہ کسی نے کہا ہے، کیونکہ وہ بلند اخلاق تھے، 40 سال تک مکہ والے آپ کے اخلاق کی قسم کھاتے، اس وقت یہ جملہ سخت تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب و تب۔ محبوب آپ کے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ اور ایسی لعنت پڑی ہے، کروڑوں مومنین قیامت تک یہ آیت پڑھتے رہیں گے اور اس گستاخ پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ آیتوں کے اترنے کا سلسلہ رک گیا، کافی دنوں تک آیتیں نہیں آئیں، تو مذاق اڑانا شروع کر دیا کفار نے۔ ودع رب محمد محمدا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات بھی محبوب کے قلب پر گرا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے آیت پوری نہیں بلکہ پوری سورہ ہوتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ سبحان اللہ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے بیان کرنا سنت الہی ہے، سبحان اللہ، اور ان کے دشمنوں کا جواب دینا یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ واہ واہ واہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جواب دینا، منہ توڑ جواب دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ ویسے تو ختم نہیں ہوں گے چرچے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ صرف اتنی بات میں آپ کو کہوں، ایک آیت پر اگر ہم گفتگو کر لینا، آپ کو میں بتاتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر، اللہ، اس کی تفسیر جو آپ دیکھیں گے بہت سارے مفسرین نے فرمائی ہے، صرف ایک سورے کی تفسیر پر کتاب پوری لکھی گئی ہے، سورہ کوثر پر۔ 3 آیتوں والی سورہ ہے، سب سے چھوٹی سورہ ہے قرآن پاک کی، اس کی تفسیر پہ پوری کتاب موجود ہے جو 1000 صفحات کی ہوں۔ صحیح۔ تو یہاں پر جو فرمایا رب تعالیٰ نے، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے عربی کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا، تھوڑی سی گرامر کی بات کریں۔ جی۔ عربی میں اس کی فصاحت اور بلاغت بہت معنی رکھتی ہے سمجھنے کے لیے۔ کئی الفاظ ہوتے ہیں، اب جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں، ہر چیز کا اپوزٹ ہوتا ہے، دن کا اپوزٹ رات ہے، وائٹ بلیک، یہ سب چیزوں میں اپوزٹ ضد ہوتی ہے۔ تو عربی میں قلیل ہے ایک، اس کے اپوزٹ جو لفظ آتا ہے عربی میں وہ کثیر ہوتا ہے۔ کثیر آتا ہے۔ قلیل ہے تو کثیر ہے،
قلیل کے اپوزٹ میں کثیر ہے، لیکن عربی میں صرف ایک ہی اپوزٹ نہیں ہوتا. اب اس کثیر سے کچھ زیادہ بولنا ہو تو اس کو کہتے ہیں اکثر. اکثر، ٹھیک ہے. اچھا، اکثر سے بھی زیادہ کوئی چیز ہو تو اسے کوثر کہتے ہیں. ہاں، سبحان اللہ. اب آپ کو میں بتاتا ہوں، قلیل ایک چیز ہے، صحیح. اس کے اپوزٹ میں کیا ہوا؟ کثیر. اس سے زیادہ ہو گیا ہے تو اکثر، اور بھی زیادہ ہو گیا. سپرلیٹو ڈگری. ہاں، سپرلیٹو ڈگری جو واہ، کوثر ہو گیا. سبحان اللہ. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ قلیل کیا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں. رب تعالیٰ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. اللہ. محبوبہ فرماتے پوری دنیا کا یہ سامان تھوڑا ہے، قلیل ہے. اب اس میں سارے انسان، جنات، چرند پرند، درخت، پیڑ پودے، ساری چیزیں آ گئی دنیا کی. دنیا کا سارا سامان کیا ہے؟ قلیل ہے. پوری کائنات یہ قلیل ہے. اب اس کے مقابل میں اگر کوئی چیز ہو تو کیا ہے؟ کثیر. تو اس دنیا سے اگر 2 گنا کوئی چیز دی گئی ہو تو کثیر کہی جاتی. لیکن یہاں پر کہا جا رہا کثیر بھی نہیں، اکثر بھی نہیں. اے محبوب، ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے. سبحان اللہ. اب کون پہنچ سکتا ہے اس حد تک کہ رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو کیا دیا ہے. یہ کیسے ناہنجار قسم کے لوگ ہیں جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ، جس کی لمٹ طے کرنا تمہارے بس کا کام ہے. اور اسی لیے سچ فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. واہ 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 واہ. اور پھر ہم کیا گفتگو کریں؟ یہی کہیں گے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے اور آپ کے اذکار دیکھ کر ششدر رہ جاتا ہے ہر بندہ. تو یہاں پر ہم ایک چیز اور میں آپ کو آگے چل کر کے عرض کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تمام اذکار جمیلہ اور آپ کے چرچوں کو دیکھ کر کوئی اتنا غلو بھی نہ کر جائے کہ حضور کو خدا کے درجے تک لے جائے. بالکل صحیح. تو یہاں پر بھی آپ کو یہ لے کر کے چلنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی مقام ہے تو وہ حضور کا ہے. واہ. اب اس کو چرچوں میں اگر آپ جائیں گے تو دیکھیں شیخ سعدی کیا کہتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہاں پر فیصلہ کن بات آتی ہے تو حافظ جمال شیرازی کی کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حق. جیسا آپ کا حق ہے ویسی تعریف کرنا تو ممکن ہی نہیں. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. واہ واہ واہ. خدا کے بعد سب سے بلند مقام آپ کا ہے یا رسول اللہ، بس حاصل کلام یہی ہے. کمال کمال. اور حضرت یہ جیسا آپ نے گفتگو فرمائی کہ حضور کے علم کو تولنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو جن کو سکھانے والا رب رحمان ہو اور جن کو سلیبس وہ دیا گیا ہو، سکھایا گیا ہو کہ جو وہ علامہ کا معلوم تکن تعلم کی شان کے ساتھ ہے. بالکل. اللہ اکبر. اس کا یہاں تک کیسے کیا جا سکتا ہے کہ کیا محبوب کو سکھایا؟ بھائی یہ نہیں سکھایا، تم پہلے فہرست بنا لو کہ یہ نہیں سکھایا. اسی کا رب جواب دے رہا ہے کہ جو محبوب نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا، سکھایا. تو تجھے پتہ لگ گیا. اسی سے لگتی ہوئی یہ بات بھی ترتیب دیکھیں، سورہ رحمان ہر کوئی پڑھتا ہے. پہلی آیت ہے الرحمن، اس کے بعد کیا ہے؟ علم القرآن. جی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. جی. 3 ہی آیتوں کو دیکھیں آپ، ترجمہ میں جائیں گے اگر آپ، رحمان، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ خلق الانسان، جس نے انسان پیدا کیا. جب انسان پیدا کرنے والا یہ مقام تیسرے نمبر پر ہے تو قرآن سکھایا کس کو ہے؟ پہلے یہ آ رہا ہے علم القرآن. واہ واہ. علم القرآن، علم القرآن تو پہلے آ رہا ہے. اس کے بعد خلق الانسان ہے. واہ واہ واہ. انسان کو پیدا کیا. تو یہاں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو انسان اول کے پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ سارے علوم عطا فرمایا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ غار ہرا میں جو آیتیں نازل ہوئی تو ابتدائی جو چیزیں تھی تو وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اقرا، پڑھو. عام طور پر اس پر نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو مبتدی ہو، بالکل بگنر جس کو کہتے ہیں،
شروعات کا معاملہ ہو تو اس کو کہیں گے جیسے میں کہوں ویسے کہو. اب یہ کہنا کہ پڑھو تو مطلب یہ ہے کہ جو پڑھا ہوا ہے اس کو کہا جائے کہ پڑھو. اور اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ پر جو ہے نا ذکر آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں. یاد کرو یہ آیت کئی جگہ ہے. کس کو کہی جا رہی ہے؟ رسول کو جس پر قرآن اترا ہے. اے محبوب یاد کرو جب رب نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں نائب پیدا کرنے والا ہوں. تو یاد کرنے کی بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ جو واقعے کے وقت موجود رہا ہو. یاد کرو. واہ 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 مفتی صاحب واہ, یاد کرو. خوبصورت نقطہ ہے. واہ, تو یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے. کمال ہو گیا. اور کچھ جگہ پر تو رب تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ رب نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو ہاتھی والوں کا جو معاملہ ہوا ہے تو پہلے ہوا وہ تھا, تو حضور کی ولادت سے پہلے کا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا بات ہے مفتی تو صاحب, یہ سنیوں کا جو عقیدہ ہے نا حاضر و ناظر کا, کیا بات ہے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ وہی اول وہی آخر. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اذکار جمیلہ جو قرآن پاک میں اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ایک اور بات ارشاد فرمائیں, شروع میں آپ نے القابات کا ذکر کیا تھا کہ کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا محبوب کو, کہیں یا ایھا المزمل. تو یہ مختلف مقامات پر مختلف القابات سے محبوب کو پکارنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ محبت کا اظہار قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہے. وجوہات کی طرف اگر ہم جائیں گے تو ایک بہت طویل بحث ہے, کیونکہ ہر لفظ کا ایک معنی ہے, ہر لفظ کے مفہوم ہے, اور کس وجہ سے کس وقت محبوب کو کن القاب سے پکارا جائے باضابطہ پورا ایک کلام ہے, ایک کتاب ہے. صحیح. لیکن یہاں مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ یہ ادب امتیوں کو سکھانا ہے کہ وہ رب ہو کر اپنے محبوب کو ان القاب سے پکار رہا ہو. کیا بات. تو امتی اپنے نبی کو کس طرح سے پکارے. اسی لیے قرآن پاک میں یہ بھی آیت آئی ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. رسول کو ویسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. سینس رکھنے والے کو تو یہاں اتنا ہی سمجھ جانا چاہیے کہ ان کا رب ان کو ان القاب سے پکار رہا ہے تو پھر بندے کو امتی کو کیسے پکارنا چاہیے. واہ واہ. ہوتا کیا ہے حافظ صاحب, میں آپ کو بتاؤں, ظالموں کو کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس میں وہ تنقیص ڈھونڈتے ہیں, شان رسالت کو کم کرنے کی سوچتے ہیں. کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ لیا اور اس کو رٹا لگانے لگ گئے کہ وہ ہماری طرح بشر ہے, ہماری طرح بشر ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا ہے, تم سے نہیں کہا کہ تم بھی کہو. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. وہ رسول کو کہا گیا ہے. اب اس کی وجوہات کی طرف بھی اگر آپ جائیں گے نا, اتنا نفیس نقطہ ہے, اتنی نفیس گفتگو ہے. آپ کو بتاتا ہوں کہ زمانہ ایسا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوا کیا تھا کہ نمرود سے آپ کا جو مناظرہ ہوا نا وہ بھی قرآن پاک میں ہے. نمرود نے پوچھا آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. بہت اچھا. اس ظالم نے کیا کیا, جیل میں موجود 2 قیدیوں کو لایا اور ایک کو مار ڈالا اور ایک کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے مناظرے کے بعد پھر اس کو یہ چیلنج دیا, ربی الذی یحیی و یمیت پہلے کہا تھا, اب کہنے لگے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا, پچھم سے سورج نکال کے دکھا. تو یہ تو کس کا چیلنج ہوا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کا چیلنج ان کے دور کا تھا, لیکن وہ مبہوت ہو گیا, کافر نہیں کر سکا. تو کہیں کسی کے دماغ میں یہ بات رہ گئی ہو کہ خدا کا معیار ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتا دیا ہو جو پچھم سے سورج نکال دے وہ کیا ہوتا ہے؟ خدا ہوتا ہے. تو اب زمانہ بیت گیا, برسا برس گئے, پھر وہ مقام صحبا پر مولا کائنات کی جو نماز قضا ہو رہی تھی عصر کی, سورج ڈوب گیا. تو پھیرا کس نے؟ ڈوبے ہوئے سورج کو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پلٹایا. اب مجھے بتائیں
سورج کو پچھم سے نکالنے والا یہ رسول. آہا. تو جن لوگوں نے دیکھا رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس معجزے کو، اب آیت آئی کہ کہیں وہ واقعہ ذہن میں نہ ہو کہ جو سورج پچھم سے نکال دے پھر وہ خدا ہو جائے. تو محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. قل انما انا بشر مثلکم. تو بہت ساری وجوہات ہیں، یہ رٹا لگانے لگ جاتے ہیں کہ، اور دوسرے معاملات یہ بھی ہے کہ عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات کو دیکھے، جیسے پیدا ہوئے آج اور گفتگو کرنے لگے آج ماں کی گود سے، اور کوڑ اور برس کی بیماریوں والوں کو ہاتھ لگا دیں تو صحیح ہو جائے، مٹی کے پرندوں کو پھونک ماریں تو وہ ہوا میں اڑنے لگ جائے. یہ محیر العقول معجزات دیکھ کر ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیے. عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ بیدار ہو کر کے آئے تو یہودیوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. تو یہ دونوں باتیں ہو گئی عیسائیوں میں بھی یہودیوں میں بھی. تو وہ معجزے دیکھ کر کے جب انہوں نے خدا کے درجے تک پہنچایا تو یہاں معجزوں کا تو کمال ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سراپا معجزہ، سراپا معجزہ ہے. واہ واہ. کبھی انگلیوں سے پانی نکلنا دیکھا، ہاں ہاں ہاں. چشموں سے پانی نکالا گیا ہے، انگلیوں سے پانی نکل رہے ہو، اور سورج کو بھی پلٹایا جا رہا ہو، چاند کو بھی شک کیا جا رہا ہو، کنکریوں کو بولنے کا سلیقہ دیا جا رہا ہو. تو یہ جو کمال کے معجزات، تو پھر کوئی عقل یہاں گمراہ نہ ہو جائے کہ یہ خدا تو نہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اب اس کے لیے سنیوں کا عقیدہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بعض ظالموں نے ہماری حضور سے بے پناہ جو محبت ہے اس کو اس پیرائے میں لے کر بیان کرتے ہیں کہ یہ سنی جو ہے اپنے نبی کو خدا کے درجے تک پہنچاتے ہیں، اور کوئی جھوٹا شعر امام اہل سنت فاضل بریلوی کی طرف بھی پیش کر کے الزام لگاتے ہیں کہ یہ بریلویوں کا عقیدہ اس طرح ہے. وہ ایسے جھوٹے لوگ ہیں کہ ان کو نہ اس شعر کی حقیقت ہے. شعر بھی مشہور جو انہی لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ. العیاذ باللہ. اعلیٰ حضرت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بہت اچھا. اور جاہلوں کو اس کی تحقیق نہیں. تو ہمیں اس بات کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا کے درجے تک لے جاتے ہیں. نہیں ظالموں، کان کھول کر کے سنو، ہم بتاتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے. میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. مقام و مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. دونوں میں فرق رکھو کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، رسول کی تعظیم کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. یہ ہے حقوق، اور یہ ہے چرچوں کے تعلق سے صحیح انصاف کی بات. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرآن پاک میں جو چرچے آئے ہیں ان کا احاطہ مشکل ہے، ممکن نہیں. کیا بات. ایک چھوٹی سی نشست میں آپ نے اتنی بڑی گفتگو کو چھیڑ دیا. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. جہاں زبانیں سوکھ گئی ہیں، جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ. اور بڑی پیاری بات ہے کہ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ انہی کی مدح سرائی میں گزرا. الحمدللہ، الحمدللہ. ہاں، فرق یہ ہے. الحمدللہ میں بھی اسی نوکری میں ہوں، اور دعا یہی کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ، ہمیشہ ایک دعا ہوتی ہے جو بیدم شاہ وارثی کی دعا تھی کہ سگے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. سبحان اللہ. تو یہ حضور کی تعریف کرنے والے ان کے ثنا خوانوں کی تو کوئی گنتی نہیں. تھک گئے، سارے قلم سوکھ گئے، سارے ورق سوکھ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اوصاف حمیدہ کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور سید اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت انداز میں اہل سنت کا نظریہ بیان کیا کہ حضور کی شان تو ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جہاں اے جانے جہاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے.
جس امام نے، جس اعلیٰ حضرت نے، جس امام احمد رضا نے اتنی ساری زندگی حضور کی شان بیان کی ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، تو کسی کو کوئی بدگمانی نہ ہو جائے، اس لیے آگے چل کر کہتے ہیں کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خامشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. غور سے سنیے گا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ خالق کے تو آپ بندے ہیں اور خلق کے آپ آقا ہیں، وہ بھی رب کی عطا سے. اتنا واضح انداز سے ہم نے اپنا عقیدہ اور نظریہ پیش کر دیا، اور پھر بھی اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ ہم حضور کی شان بیان نہ کریں تو آپ کبھی بھی اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری زندگیوں کا محور و مقصد حضور کی محبت ہے. کیا خوب شاعر نے کہا، بس اسی پر مکمل کروں گا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. مصطفیٰ آپ کا دل سے شکریہ، آپ نے بڑا وقت عطا فرمایا، اتنے خوبصورت عنوان پر بڑی پیاری آپ نے باتیں ارشاد فرمائی. یقیناً اب جو ہمارے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کی میں کہتا ہوں کہ سینس ان کا کلیئر ہو گیا ہوگا، مسکنسیپشن جو ان کے ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے. اب وہ قرآن پاک پڑھیں گے تو ایک ایک آیت میں ان کو حضور کی شان اور توصیف نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.